اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فرض علوم کے بارے میں کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرض علوم تین چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک علم العقائد بمع دلائل، دوسرے احکام شرعیہ عملیہ کا علم حاصل کرنا، اور تیسرا گناہوں کی معرفت۔ تو پہلے ہم نے عقائد اسلام پر کلام شروع کیا تھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، اور پھر انبیاء علیہ السلام نبوت رسالت کے بارے میں گفتگو کی تھی، جنات اور فرشتوں کے بارے میں تھوڑی سی باتیں ذکر کی تھیں، اور پھر ہم آسمانی کتابوں کی طرف آئے تھے۔ درمیان میں تھوڑا سا گیپ آیا اس میں، لیکن دوبارہ اس سلسلے کو انشاءاللہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ دوبارہ میں اس کو ایک دفعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ آسمانی کتابیں چار بے حد مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد، انجیل حضرت عیسیٰ، اور قرآن مجید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ سب آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی ہے۔ آیات دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ، اور یاد کرو، آتینا، عطا کیا ہم نے، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ کو کتاب، والفرقان لعلکم تہتدون، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات سے نوازا، اس کا ذکر ہے۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس طرح سورہ حدید میں آیت نمبر 27 وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل سے نوازا۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 77 میں ہے کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یہ قرآن کریم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ چاروں کتابوں، مشہور کتابوں کا ذکر یہاں پہ قرآن مجید میں خود موجود ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 44158 ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے کتنی کتب نازل فرمائی؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 104 کتابیں، شیث پر 50 صحائف، خنوخ پر 30، ابراہیم پر 10، موسیٰ پر توریت سے قبل 10، اور پھر توریت، زبور، انجیل اور قرآن نازل فرمایا۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ سب کا سب کلام الہی ہے۔ جو ان کے کلام الہی ہونے کا انکار کرے، اسے چاہیے کہ وہ یا آپ کو چاہیے کہ باقاعدہ علماء سے اس پہ فتویٰ لیا جائے کہ ان کے کلام الہی کا انکار کرنا کیسا ہے۔ یہ بہت سخت ہے۔ یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان سب میں قرآن عظیم سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور سب سے زیادہ افضل قرآن عظیم ہے۔ لیکن یہ اس اعتبار سے نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یوں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں افضل اور مفضول پیدا کریں، اور ہم یہ کہیں کہ جو پچھلی کتابوں میں اللہ کا کلام ہے وہ مفضول ہے، جو قرآن میں ہے وہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں افضل تو ہے ہی ہے، مفضول کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کلام اللہ کا سب برابر ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے، علماء فرماتے ہیں یہ ثواب کے اعتبار سے سب سے تمام کتابوں سے بڑھ کر ہے کہ اس کی تلاوت کا ثواب بقیہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں جو پچھلی کتب میں مذکور ہیں، نقل کیے گئے ہیں، ان سے زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے، ورنہ تمام کا تمام اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام بالکل برابر ہوتا ہے، اس میں افضل مفضول کی کوئی گنجائش نہیں ہے، افضل کلام تو ہے۔ قرآن عظیم کا ایک کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر قسم کی تبدیلی، تغیر اور تصرفات انسانی سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو کون ان میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہے؟ پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ انسانی تصرفات سے آزاد نہ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے بعض وہ تھے
جنہوں نے بعض کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیا یا ان کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 46 میں اور بھی کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ پچھلی کتابوں میں انسانی تصرفات ہو گئے ہیں، لیکن ہماری کتاب میں قرآن عظیم میں کسی قسم کا انسانی تصرف نہیں ہو سکتا۔ جو اس بات کا قائل ہو کہ قرآن کی ایک آیت بھی کسی نے ہٹا دی، کوئی حرف آگے پیچھے کر دیا، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے باہر ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اس بات کا قائل ہونا کہ قرآن میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اس آیت پر شک و شبے کا اظہار کرنا ہے، یا گویا کہ اس آیت کا ہی انکار کرنا ہے، اور قرآن کا انکار کرنا انسان کے لیے ایمانی لحاظ سے انتہائی خطرناک ہے۔ ایک کالر منتظر ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائیں، لیکن ان میں انسانی تصرفات ہوئے اور ان میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، سوائے قرآن عظیم کے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اب اس کتاب کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا، مزید تو کوئی نبی نہیں آنے تھے، کوئی نئی شریعت آنی نہیں تھی، تو اس لیے اس کتاب کی حفاظت کا خود اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ لیا ہے، اور یہ ہمارے مذہب اسلام کی حقانیت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب، ہم خدا نخواستہ کسی کی تنقید نہیں کر رہے، کسی پہ تنقید مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن کی اسلام کی حقانیت کو سمجھا جائے کہ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی جو مذہبی کتاب ہے، اس کا کوئی بھی حافظ آپ کو نظر نہیں آئے گا، حتیٰ کہ ان کے مذہبی جو لوگ ہیں وہ تک اس کتاب کے حافظ نہیں ہوتے۔ اور جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، یاد رکھیں صرف انبیاء علیہم السلام کو یاد ہوتی تھیں، کسی امتی کو یاد نہیں ہوتی تھیں، لیکن قرآن عظیم کو آپ دیکھ لیں کہ ہماری اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے، مسلمان بچے 5 سال کے 6 سال کے، حالانکہ ان کی مدر لینگویج نہیں ہے، عربک زبان میں ہے، بالکل انون زبان ہے، اس کے معنی بھی بعض اوقات بچے نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یاد کرنا ایسا آسان کر دیا ہے۔ تقریباً 114 صورتیں ہیں، اور آیات کی تعداد میں اختلاف ہے، 6666، کسی نے 6613 لکھا، تو بہرحال یہ اتنی کثیر آیات ان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور ایک دو کے نہیں بلکہ لاکھوں حافظ آج قرآن کے موجود ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اتنی ضخیم کتاب، اتنے کثیر الفاظ، اتنی کثیر آیات، اور پھر غیر مادری زبان، مدر لینگویج نہیں ہے، وہ سینے میں محفوظ ہو جانا، یقینی سی بات ہے کوئی نہ کوئی ذات تو ایسی ہے کہ جو ان تمام اتنی ساری آیات کو سینوں میں محفوظ فرما رہی ہے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ان کو سینوں میں محفوظ فرمانے والی ذات جب محفوظ کر رہی ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ ضرور اس میں ایک راز ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سینوں میں محفوظ رکھ کر ایک بڑے مقصد کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کہ مقصود یہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے زندہ رہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر قرآن کو کتابی شکل میں کوئی جلا بھی دیتا ہے، لیکن سینوں سے قرآن کو کھینچنا ممکن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی آسمانی کتاب، بلکہ کوئی بھی دنیاوی کتاب کسی کو یاد نہیں ہوتی ہے۔ 16 صفحے کا کتابچہ جو آپ کی اپنی زبان میں ہے، 16 صفحے کا، اسے بھی یاد کرنا انتہائی مشکل ہے، اور یہاں پر یہ اتنی ضخیم کتاب پوری کی پوری سیروں میں محفوظ ہو جاتی ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔